کا. کس کا خطبہ؟ میرے مولا مومنان، لنگر زمین و آسمان، پیشوائے متقیان، قرآن کی جان، توحید کی آن، میدان کی شان، ابن عمران، مومن منافق کی پہچان، کل ایمان. علی ابن ابی طالب کا خطبہ ہے. کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم تو جو بچہ آپ کو پتا ہے کہ خطبہ ہے خلقت انبیاء، نہج البلاغہ 94 نمبر خطبہ مفتی جعفر حسین. خلقت انبیاء، تخلیق انبیاء، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں خلقت عصمت. آپ سمجھو کہ نہیں؟ میں جان بوجھ کر تمہاری فکروں سے لڑائی لڑ رہا ہوں. خلقت عصمت. آپ کوئی اردو کہے گا جی انبیاء پہلے آئے تھے، علی بعد میں آیا ہے. اللہ کے بندے، کائنات نہ تھی، یہ تھے. ابن القوا یہودی تھا، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف خلیل کا عالم تھا. اس نے 63 سوال کیے میرے مولا علی سے. 63، جن میں سے آخری دو میں آپ کو سناتا ہوں. یا علی، کون سی مخلوق بچے دیتی ہے، کون سی انڈے دیتی ہے؟ فرمایا یہ بھی کوئی سوال ہے. جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. وہ بڑا پریشان ہو گیا. تورات، زبور، انجیل، یہ کتابیں آسمانی ہیں جن کا ذکر کر رہا ہوں. وہ عالم تھا. کہتے ہیں یا علی آخری سوال. تو میرے مولا نے فرمایا کرو آخری سوال. آخری نہیں، قیامت تک اللہ تجھے زندگی دے، تو سوال کرتا رہے، ابو طالب کا بیٹا جواب دیتا رہے گا. تو سوال کر. اس نے کہا کائنات عالم میں سب سے زیادہ حسین شے، توجہ، سب سے زیادہ پیاری شے، سب سے زیادہ جمیل شے کون سی ہے؟ فرمایا الصورۃ الانسانیہ. اللہ نے پوری کائنات میں سب سے پیاری شے جو بنائی ہے وہ انسان کا چہرہ ہے. یہودی تھا، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ خلیل کا وہ عالم تھا. علی کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا. صحابی دیکھ رہے ہیں. علی کہتے ہیں اٹھو، کہتے ہیں نہیں اٹھوں گا. بابا اٹھو. کہا میں اس نتیجے پر پہنچا نہیں اٹھوں گا. میرے مولا نے تیسری بار فرمایا اٹھو میرے قدموں سے. کہا یا علی میں نہیں اٹھوں گا. کیوں؟ کہا میری رسالت، میرا علم بتا رہا ہے کہ یہ پوری کائنات یا تو تو نے خود بنائی ہے، خود نہیں بنائی تو بنتے ضرور دیکھی ہے. یا علی کرم ہو گئی یا نہیں؟ بلند کر کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 اس کا بلڈ اتنا میں بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. ڈاکٹروں نے جواب دے رکھا 6 مہینے سے ہر روز جشن بھی منا رہا ہے، مدرسے بھی سنا. میں نے کہا شاہ صاحب جس دن 10 دن میں تو نے مدرسہ نہ سنی، 11ویں دن ہو جائے گا کلمہ شہادت. نہیں وہ اور بات. میں نے کہا شاہ صاحب 10 دن اگر بچوں نے تجھے چارپٹ پر بٹھا دیا نا تو پھر ترابی کو فون آئے گا بلا لو. کلمہ شہادت یہ ذکر حسین کا معجزہ ہے کہ یہ سید زندہ ہے. آپ ان کی رپورٹیں پڑھیں نیل ہیں، بالکل ختم ہے. یہی تو بات بتا رہے ہیں. حسین کا ذکر ہی ایسا ہے جو زندگی دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے. اب تھک تو نہیں گیا. اس خطبے کا میں ایک جملہ پڑھوں گا. اس خطبے کی آیات ہیں 48 48,000 کے لیے گھنٹہ چاہیے. خطبہ کبھی آپ کا موڈ ہوگا تو میں سنا دوں گا، نہیں تو واٹس ایپ پر دیکھیں. رشید ترابی نکالیں گے تو نکل آئے گا. میرا خیال ہے میں نے چنیوٹ مرکزی امام بارگاہ میں پڑھا تھا، وہ نکل آئے گا سارے کا سارا. اس میں جملہ فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبَتًا وَأَعْزِّ الْعُرُومَاتِ مَغْرِسًا. اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کو خارج کیا. پیدا ہونے کی بات نہیں کر رہا، جننے کی بات میں نہیں کر رہا. فَأَخْرَجَهُ ترجمہ غلط ہو زبان کاٹ دیں. مفتی جعفر حسین ہے اس کا ترجمہ کرنے والا. فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبَتًا.
پھر اللہ نے اپنے محبوب کو جو کانوں میں سے افضل کان تھی اس سے خارج کیا. واہ 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 واہ. سمجھا؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیات نہیں ہے کہ میں ایک لفظ کی تشریح کروں، سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور یہ تو خیمہ سادات، میرا خیال ہے میں 50 سال سے 52 سال سے تو میں جانتا ہوں یہاں اکثر مجالس ہوتی ہیں. اب تو کافی بن گئے ہیں. یہ اس وقت بھی ہوتی تھی جہاں اکثر جگہ پر مجالس نہیں ہوتی تھی. جو کانوں میں سے افضل کان تھی اس سے اللہ نے اپنے محبوب کو خارج کیا. مادن کی جمع معادن. معادن میں نا کان، یہ کان نہیں خزانہ، یہ کان نہیں خزانہ. اب بھائی آپ زیادہ، میں اکیلا ہوں، میرے محترم بھائی برگیڈیئر صاحب بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے آدمی بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے پاس کتنی کانیں ہیں، کتنے خزانے ہیں؟ وہ خود کہتا ہے کون تو کنزن واقعیان، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا. ایک نہیں، یا مانا ایک نہیں ہے، یعنی اللہ کے خزانے لاتعداد ہیں. جب اللہ کے خزانے لاتعداد ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے تو افضل کان کون سی ہے؟ افضل کان کون سی ہے؟ تو نے حدیث قصہ سنی ہے سمجھی نہیں. ابھی میں ایک جملہ بولوں گا تو انشاءاللہ علی علی ہو جائے گا. اب جو کانوں میں سے افضل کان تھی اس سے اللہ نے اپنے نبی کو خارج کیا. کانوں کا پتہ نہیں، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں، کوئی تعداد نہیں جانتا. کاش یہی سوال کانوں والا میرے مولا علی سے پوچھ لیتے تو پتہ چل جاتا. کسی کو شعور ہی نہیں تھا، کسی کی فکر میں نہیں تھی. اب ہے نا توجہ. اب مجھے بھی پتہ نہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے افضل کان کون سی ہے؟ بھلا ہو جبریل کا. بعد آخر کہتے ہیں اللہ جبریل کی جوڑی کو سلامت رکھے. نہ جبریل کی جوڑی ہے، نہ جبریل کا ایک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی بہن ہے، کوئی بھائی. جبریل بس. بھلا ہو جبریل کا. پوری توجہ. جب پانچوں تن چادر کے نیچے آ گئے، چادر سے لے کر عرش مولا تک نور ہی نور ہے. اتنا نور تھا کہ وہاں جبریل کہتا ہے یا رب ومن تحت الکسا، میرے اللہ اس چادر کے نیچے ہیں کون؟ یہ ام سلمہ کا گھر نہیں رہا. ام سلمہ کا گھر اور ہے، چادر والوں کا گھر اور ہے. نور ہی نور ہے. اور لفظ حول آتا ہے قریب، اس میں اشارہ ہے قریب ہے جمع کا. یہ یعنی وہاں ہے، جبریل کو یہ نظر آ رہے ہیں وہاں ہے، لیکن جبریل کو بھلا ہو جبریل کا. میں نے جبریل سے مدد لی ہے، جبریل سے میں نے مدد لی ہے. جبریل نے عرض کیا میرے اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ ہم نے سراغ لگانا ہے وہ افضل کان کون سی ہے. یہ جواب جبریل نے سوال کیا، ہمارا بھی علم بڑھ گیا. تو سوال کس سے کیا؟ اللہ سے. اللہ کے خزانوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو ذات خدا نے کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اے جبریل یہ رسالت کی کان ہے. ایسے بات ہم اہل بیت النبوت و مادن الرسالت. یہ اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کی کان ہے. ایک رسالت کی کان. توجہ ہے. گھر کس کا؟ زہرا کا. چادر کس کی؟ زہرا کی. تعارف ہوتا نبی سے، تعارف ہوتا علی سے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس میں میری کنیز خاص زہرا ہے اور اس کا باپ. یار میں نے بڑے بڑے مفتخر آدمی دیکھے، آپ سے زیادہ نہیں دیکھے. میں کوئی جملہ دے رہا ہوں آپ کو، میں کسی مذہب پر ہٹ نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں. ایک جبریل ہم اہل بیت النبوت، یہ اہل بیت نبوت ہیں. وَمَادِنُ الرِّسَالَةِ، اور یہ رسالت کی کان ہے. اس کان کی ملکہ ہے زہرا اور اس کا باپ.
واہ 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 اس کان کی ملکہ ہے زہرا اور اس کا شوہر، اس کان کی ملکہ ہے زہرا اور اس کے بیٹے. واہ میں نے ایک کان کا پتہ چلانا تھا، مجھے یہاں پر رسالت کی کان کا پتہ چلا، واہ واہ امامت کی کان کا پتہ چلا، ولایت کی کان کا پتہ چلا. واہ 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 میرا خیال ہے سبحان کچھ اللہ. بات نہیں سمجھ، بڑا مشکل ہے ہائے. یار. مجھے پتہ ہے ذاکرہ تھی، میں ان کی روح کو تحفہ ارسال کر رہا ہوں اپنی بی بی کو، سید دادی کو، اللہ اس کے درجات بلند کرے. اب پتہ چلا زہرا صرف رسالت کی کان کی ملکہ نہیں، واہ واہ زہرا رسالت کی کان کی ملکہ ہے، زہرا امامت کی کان کی ملکہ ہے، اور زہرا ولایت کی کان کی ملکہ ہے. واہ واہ اب پتہ چلا اگر زہرا ملکہ نہ ہوتی نبی کبھی تعظیم کو کھڑے نہ ہوتے. واہ واہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ